سب سے پہلے یہ فرمائیے، یہ ایک کے بعد ایک ایسے شخص کا قتل ہے جو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے انڈیا کو مطلوب ہے۔ پاکستان میں ہندوستان کے دشمنوں کا خاتمہ کون کر رہا ہے؟ وہ پاکستانی میجر موئز جن کا نام ہے، انہوں نے ابھینندن کو پکڑا تھا۔ وہ آج ایک دہشت گردوں کی کارروائی میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ایک ماتم کی اور ایک سوگ کی سی کیفیت ہے۔ یہ اسپیسیفکلی اس آفیسر کی جو جان جانا جو ہے نا، وہ ایک پریشانی والی بات ہے، بہت ہی خطرناک بات ہے، اور میرے خیال ہے پاکستان کو ہرگز اس لڑائی میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اس سے پہلے ہم افغانستان کی لڑائی میں پڑھ کر اور اپنا نقصان کرا بیٹھے ہیں۔ سال 2019 آپ کو یاد ہوگا، تب میجر سید معیز عباس کا نام چرچا میں آیا۔ آپ کے معصوم جو شہید ہو رہے ہیں ان سے اللہ کی ملاقات ہوگی، دنیا میں ان پر کیا بیتی اس پر بھی بات ہوگی، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح سے افغانستان کے لوگ جو ہیں اب ہم سے ناراض ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ امریکہ کو ہم نے اسپیس دی تھی تاکہ وہ افغانستان پہ اٹیک کر سکے، اور وہ بات سچ بھی ہے۔ ہم نے ڈالر پکڑے تھے اور کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ آئیے اور یہاں سے اپنے پلینز لے جائیے یا اپنے ڈرونز لے جائیے۔ کوئی ایسا تو نہیں ہے جو وہ جسے کہتے ہیں نا، ہم کہیں کہ یار یہ کیا گیم کیا ہے پیچھے، سمجھ رہے ہیں گیم کیا ہے پیچھے۔ نمستے دوستو، جے ہند۔ ہندوستان اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے دوستو۔ بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ ونگ کمانڈر ابھینندن کو سال 2019 کے دوران حراست میں لینے کا دعویٰ کرنے والا پاکستانی سینا کا میجر معیز عباس کو جہنم پہنچا دیا گیا ہے۔ پاکستان کے دکشنی وزیرستان علاقے میں تحریک طالبان کے ساتھ انکاؤنٹر میں گولی لگنے سے میجر معیز عباس شاہ کی موت ہو گئی۔ پاکستانی سینا کے مطابق میجر معیز عباس شاہ کی اگوائی میں پاکستانی سینا دکشن وزیرستان کے سرگودا علاقے میں تحریک طالبان پاکستان کے خلاف آپریشن چلا رہی تھی، جس کی اگوائی اسپیشل سروس گروپ کا ادھیکاری میجر معیز عباس کر رہا تھا۔ اس دوران پاکستانی سینا اور تحریک طالبان کے بیچ گولی باری میں آتنکیوں کی گولی لگنے سے میجر معیز عباس شاہ اور پاکستانی سینا کے لانس نائک زبران اللہ کی موت ہو گئی۔ ویسے کس طرح سے پاکستان نے جن آتنکیوں کو اپنے دیش میں شرن دی، ٹریننگ دی اور بھارت اور پاکستان شیعہ سمودائے کے خلاف لڑنے کے لیے تیار کیا، وہ کچھ دنوں کے بعد پاکستان کے لیے سردرد بن گئے۔ اس کا سب سے ادھارن تحریک طالبان پاکستان ہے۔ وہ پاکستانی میجر موئز جن کا نام ہے، جنہوں نے ابھینندن انڈیا کے ایئر فورس کے آفیسر جو پاکستان میں جن کا جہاز گرا تھا، وہ آج ایک دہشت گردوں کی کارروائی میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، شہید ہو گئے۔ اب یہ تھوڑا سا ظاہری بات ہے، بہت سارے لوگوں کو پتا ہوگا، بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کہ میجر صاحب جو ہیں انہوں نے ابھینندن کو پکڑا تھا، یا اس وقت وہ آن گراؤنڈ تھے جہاں پہ ان کا جہاز گرا۔ لیکن یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ ان کی ظاہری بات ہے شہرت یہ بن گئی ہوئی تھی، ان کی شہرت یہ بن گئی تھی کہ یار یہ جو بندہ ہے نا، اس نے ابھینندن کو اس وقت اریسٹ کیا تھا۔ اس کو تھوڑا سا یہ سمجھیں ذرا۔ یہ اگر ہمارے فوجیوں پہ تو دیکھیں بہت حملے ہو رہے ہیں، ہمارے فوجیوں پہ بہت حملے ہوتے ہیں، اتنے حملے ہوتے ہوں گے کہ شاید آپ کی سوچ ہے یا آپ یہ تصور کر سکتے ہوں کہ ہمارے فوجی کتنے کو جو ہے نا ان کی جانیں چلی گئی ہیں۔ لیکن یہ اسپیسیفکلی اس آفیسر کی جو جان جانا جو ہے نا، وہ ایک پریشانی والی بات ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کون کر سکتا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک وزیرستان کے اندر ایک انٹیلیجنس بیس آپریشن کر رہے تھے، اسے بولتے ہیں سراروغا ایریا، ٹھیک ہے۔ ان کے ساتھ ایک لانس نائک ہے، وہ بھی شہید ہوا۔ یہ ایک انٹیلیجنس بیس آپریشن کر رہے تھے ساؤتھ وزیرستان میں، جہاں پہ وہ سمجھتے تھے کہ 11 جو ٹیررسٹ موجود ہیں، اور یہ جو ٹیررسٹ ہیں
ظاہری بات ہے ان کو ڈیل کرنے کی جو ذمہ داری تھی وہ میجر معیز شاہ ان کا نام ہے، چکوال سے ہیں، وہاں سے دی گئی۔ بہت ہی خطرناک بات ہے اور میرے خیال ہے پاکستان کو ہرگز اس لڑائی میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اس سے پہلے ہم افغانستان کی لڑائی میں پڑھ کر اور اپنا نقصان کرا بیٹھے، اور ابھی ہم اسی کے کہہ لیجیے انہی ڈیمیجز سے باہر نہیں آئے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح سے افغانستان کے لوگ جو ہیں اب ہم سے ناراض ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ امریکہ کو ہم نے اسپیس دی تھی تاکہ وہ افغانستان پہ اٹیک کر سکے، اور وہ بات سچ بھی ہے۔ ہم نے ڈالر پکڑے تھے اور کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ آئیے اور یہاں سے اپنے پلینز لے جائیے یا اپنے ڈرونز لے جائیے اور جا کر افغانستان کے اوپر اٹیک کیجیے۔ بعد میں جیسا آپ جانتے ہی ہیں کہ ڈبل گیم کھیلنے کی ہمیں عادت ہے، تو ہم نے جو ہے افغانستان کے ساتھ بھی واہ واہ کی اور ساتھ ساتھ امریکہ کا بھی ساتھ دیا۔ اب یہاں پر ایک بار پھر جو ہے پاکستان ایک بڑی مشکل میں دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ ایران کو لگتا ہے، یا ایران کا کہنا ہے یا پاکستان کا بھی کہنا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن کس طرح سے کھڑے ہیں؟ کیا ہم ایران کو پیسہ دے رہے ہیں؟ کیا ہم ایران کو ملٹری میں کوئی مدد کر رہے ہیں؟ کیا ہم ایران کو کوئی گولہ بارود دے رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے نیوکلیئر ویپنز یا کسی بھی قسم کے ویپنز دے رہے ہیں؟ یہ بات کچھ کلیئر نہیں کی گئی ہے، مگر یہ ضرور ہے کہ پاکستان اس وقت جو ہے وہ سخت مشکل میں ہے، کیونکہ ایران کا ساتھ دینا بھی ہے اور امریکہ کو ناراض نہیں بھی کرنا۔ لیکن ظاہر ہے کہ اگر ہم دیکھا جائے تو سعودی عرب اور باقی جتنی گلف کنٹریز ہیں وہ سنی کنٹریز ہیں، اور ایران ایک شیعہ کنٹری ہے، اور ایران کے ساتھ ٹرمز تو کبھی سعودی عرب کے اور باقی لوگوں کے ویسے بھی اچھے نہیں رہے، لیکن بیچ میں کچھ مجبوریاں کہہ لیجئے، کچھ ان کی ضرورت کہہ لیجئے، جس کی وجہ سے دونوں کنٹریز نے آپس میں بات چیت کی تھی۔ لیکن پاکستان کا جھکاؤ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ سعودی عرب کی طرف زیادہ ہے، اور اگر سعودی عرب کی طرف سے کوئی اشارہ ہوا کہ جی آپ نے ایران کی مدد کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے تبھی ہم فیصلہ کر پائیں گے۔ لیکن فی الحال تو خیر سعودیہ نے کہا ہے کہ ایران کی مدد کی جائے گی، لیکن کتنے دن تک یہ سلسلہ چلے گا اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر، جیسے میں نے بات جہاں سے شروع کی تھی ختم بھی وہیں پر کروں گی، کہ ہندوازم کو لے کر ہمارے یہاں جو نفرت پڑھائی سکھائی جاتی ہے ہمیں اس کو روکنا ہوگا، اس سے آگے بڑھنا ہوگا، اور اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنی نئی جنریشن کو ہمیں محبت سکھانی ہوگی، ہمیں رسپیکٹ سکھانی ہوگی کہ ہم ہر ریلیجن کی رسپیکٹ کریں، اور ہر ریلیجن جو ہے وہ ہمارے یہاں کسی کو یہ بتاتے ہوئے کہ جی میں ہندو ہوں یا میں کرسچن ہوں یا میں پارسی ہوں کہتے ہوئے لوگوں کو گھبراہٹ نہ ہو، لوگوں کو برا نہ لگے، یا لوگوں کو ایسا نہ لگے کہ پتہ نہیں یہ کیا سوچیں گے۔ اس چیز کو نارملائز کرنا ہوگا۔ پاکستان کو اب آگے کی طرح اگر بڑھنا ہے تو آپ کو یہ نفرتیں جو ہیں وہ ختم کرنی ہوں گی، ہر ریلیجن کی رسپیکٹ، ہر ریلیجن کے لیے پیار، اور ہر ریلیجن کو آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا، تبھی جو ہے وہ پاکستان آگے کی طرف بڑھ پائے گا۔ ورنہ ہم یہی کرتے رہیں گے کہ دنیا جو ہے وہ سائنس، ٹیکنالوجی اور کس کس پہ کام کر رہی ہے